بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہمارا اردو کا سبق نمبر 9 چل رہا ہے، جس کا عنوان ہے لانس نائک لال حسین شہید۔ ٹھیک ہے، ہم اس مرد مجاہد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے 1965 کی جنگ میں کیسے کارنامہ سر انجام دیا۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ دشمنوں نے مسلمانوں کی سرحدی چوکی پر قبضہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے، تو جو پلاٹون کمانڈر نے کہا کہ تم میں سے کسی ایک کو اس چوکی تک جانا ہوگا جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے ایک جوان جو ہے وہ تیار ہو گیا، اس نے قدم آگے بڑھایا اور اس نے کہا کہ میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے، کمانڈر نے جو ان کو شاباش دی اور کہا تمہیں اس چوکی تک جانا ہوگا جو دشمن نے آج صبح ہم سے چھینی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں بڑے دستے سے ملنا ہوگا۔ دستہ جو ہوتا ہے یعنی فوجیوں کی ایک جماعت، ٹھیک ہے نا، ایک گروہ، تاکہ دشمن کی پیش قدمی کو روک سکے۔ پیش قدمی کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا، دشمن جو آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ اس کو روکا جا سکے۔ جوان نے کہا مجھے منظور ہے، یعنی مجھے قبول ہے یہ بات جی، میں دشمن سے اپنی چوکی خالی کرا کے دم لوں گا یعنی سانس لوں گا۔ یہ کہہ کر اس جوان نے اپنی سٹین گن اٹھائی، کمر کی پٹی سے دستی بم باندھے، ٹھیک ہے، اور اپنی پلاٹون کے ساتھ فوجی سلام کرتا ہوا نکل گیا۔ یہ جوان، اس کا نام کیا تھا؟ یہ جوان لانس نائک لال حسین تھے، ٹھیک ہے، آپ نے ان کا نام یاد رکھنا ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ چاروں طرف گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی یعنی بھرمار ہو رہی تھی، گولیاں ہی گولیاں چاروں طرف سے، ٹھیک ہے، گر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ دشمن کے جہاز سر پر منڈلا رہے تھے یعنی چکر لگا رہے تھے، دشمن کے جہاز سر پر چکر لگا رہے تھے، مگر اس جوان کے دل میں ذرا بھی خوف نہ تھا، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہایت بہادری اور دلیری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ 2 گھنٹے، کتنے گھنٹے؟ 2 گھنٹے مسلسل رینگ کر بالآخر وہ اس چوکی کے قریب پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ رینگ کر یعنی گھسٹ کر، سینے کے بل جو ہے نا گھسٹ کر بالآخر وہ اس چوکی کے قریب پہنچ گئے جس پر دشمن نے صبح سویرے قبضہ کیا تھا۔ اب دشمن نے اسے اپنی پہرا چوکی بنا رکھا تھا، ٹھیک ہے، پہرا چوکی جہاں پر پہرا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کے قریب ہی ان کا ایک بڑا مورچہ تھا، ٹھیک ہے۔ مورچہ کسے کہتے ہیں؟ قلعے کے ارد گرد جو ہے نا، جو کھائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، زمین کھود کر کھائی بنا دی جاتی ہے، مورچہ کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، خندق مورچہ۔ تو اس کے قریب ہی ان کا ایک بڑا مورچہ تھا جہاں سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ لانس نائک لال حسین اپنی چوکی پر دشمنوں کو دیکھ کر غصے میں آ گئے، ٹھیک ہے، اور فوراً کمر کی پٹی سے دستی بم نکالا، دستی بم ہاتھ سے پھینکنے والا جو بم ہوتا ہے، اور پہرے پر موجود دشمن کے سپاہیوں پر پھینک دیا۔ اچھا، سپاہی وہی ڈھیر ہو گئے یعنی وہی مر گئے۔ لال حسین چوکی میں داخل ہو گئے اور پھر رینگتے دشمن کے خندقی مورچے پر دستی بم پھینکنے شروع کر دیے، ٹھیک ہے۔ خندقی مورچہ یعنی وہی جو ابھی آپ کو بتایا تھا کہ کھائی کی صورت میں جو مورچہ تھا جہاں سے یہ دشمن فائرنگ وغیرہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو خندقی مورچے پر دستی بم پھینکنے شروع کر دیے۔ دشمن اس اچانک حملے سے گھبرا گیا۔ لال حسین اور اس کے ساتھیوں نے تاک کر نشانے پر بم پھینکے، ٹھیک ہے، تاک کر یعنی چن کر، نشانہ لگا کر، ٹھیک ہے، اور مورچے میں موجود دشمنوں کا صفایا کر دیا۔ اچھا، انہوں نے بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کر کے اپنی چوکی کو دشمن سے خالی کرا لیا۔ بچوں، آج کے لیے اتنا ہی، کل بقیہ سبق ہم پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔